خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہماری ملاقات ہمارے ساتھ سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان سے ہماری گپ شپ. میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا جانے سے پہلے وہ یہی تھا کہ آپ کے خیال میں جلسہ کلچر نہیں تبدیل ہوا؟ مطلب گانے وانے ایڈ ہو گئے ہیں, آپ اسٹیٹ سیکرٹری بھی ہیں, تو جو میں امید کرتی ہوں یا جو میرے جیسے شاید چند لوگ اور ہوں جی چاہتے ہیں کہ ہم اوپن اینڈ کلیئر سنیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں انصاف تو انصاف کیسے آئے گا, تاکہ بہت سارے اور لوگ جو کہ پاکستان کے شاید کسی حصے میں بیٹھے ہوں وہ ان پٹ دے سکیں, اس پہ کچھ بات کر سکیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہوں. یہ کیوں نہیں ہو رہا آج تک جلسوں میں؟ یہ کیوں ہوتا ہے نواز شریف صاحب آپ نے یہ کہا تھا, زرداری صاحب آپ نے وہ کہا تھا, اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, تو پھر تبدیلی ٹینجبل, ایک ہوتا ہے نا ٹینجبل انٹینجبل, تبدیلی نظر نہیں آ رہی, تو تبدیلی آ کیسے جائے گی؟ واحد پارٹی ہے تحریک انصاف, جو کہ اب آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے, شاید آپ کو ہم نے مس کیا ہے کہ ہم سیمینارز کر رہے ہیں. جلسہ جو ہوتا ہے نا اس میں آپ ڈیٹیلڈ پلان نہیں دے سکتے کسی بھی چیز پہ. آپ نے انرجی پہ پلان دینا ہے, اب وہاں کھڑے ہو کے یہ نہیں بتا سکتے کہ جی ہم فرنس آئل کو ختم کریں گے, اس سے بجلی پیدا نہیں کریں گے, یعنی کہ آپ ٹیکنیکل ڈیٹیل جلسے میں نہیں دے سکتے. صحیح. جلسے میں آپ نے چیدہ چیدہ باتیں کرنی ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کی اب ساری تقریریں اٹھا کے سنیں, وہ ایک ویژن پلان دیتے ہیں. جلسے میں موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کیا لے کر کے آ رہی ہے. صحیح. دوسروں کی بھی بات کرتے ہیں, ضرور میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس چیز کو, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ان کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ویژن, بے نقاب ہے کوئی زیر نقاب نہیں ہے. صحیح ہے, تو اپنا ویژن پلان بھی لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ہم نے کیا ہے شروع میں, آپ کو بتاؤں, سیریز آف سیمینارز, ہر ایک ایشو پہ, ہر ایک ٹاپک پہ ہم لے کر کے آ رہے ہیں. ہم نے انرجی سیکٹر پہ کہ انرجی میں کیا کیا کرنا, اس کے لیے ہم نے پورا ایک سیمینار کیا ہے. ہمارے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے پوری ایک پریزنٹیشن دی, اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا, اور پھر لوگوں کی سجیشنز تھی, خاص طور پہ 60 لاکھ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کیا اس میں کہ آپ بھی اپنی سجیشنز دیں, اور اس کو پھر ہم نے پورا ایک پلان بنایا کہ تحریک انصاف توانائی کے مسئلے کے لیے کیا کرے گی, اس بحران کو کیسے ختم کرے گی. دوسرا یہ ہے, ہم نے ابھی ایک لوکل گورنمنٹ کے گاؤں کی سطح تک لوگوں کو امپاور کرنے پہ نظام دیا ہے. اب ہم ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ, ہم نے ساری چیزوں پہ یہ سیمینارز کرنے ہیں. واحد پارٹی ہوگی جو الیکشن سے پہلے ایک ایک چیز پہ اپنا پلان دے گی, ٹیکنیکل پلان دے گی, امپلیمنٹیشن پلان دے گی. اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو میں ذمہ داری دیتا ہوں, میڈیا کو, خاص طور پہ آپ کا جو پروگرام ہے, یہ آپ الیکشن سے پہلے ایسا پروگرام شروع کریں ٹی وی پہ جس پہ آپ صرف ٹاپک یہ نہ رکھیں کہ لڑانا ہے آپس میں, خیر آپ کا تو پروگرام ہے بھی ایسا نہیں, لیکن باقی بھی کرنٹ افیئرس کے جو پروگرام ہے, بجائے اس کے کہ وہ لڑائیں آپس میں, وہ ایسا پروگرام رکھ دینا کہ پاکستان کے لیے آپ کیا کریں گے, 1 گھنٹہ آپ کے پاس, آپ ہمیں بتائیں, اور اس پہ آپ پروگرامز کریں, پارٹیز کو بلائیں. بلکہ میں کہتا ہوں اکٹھا بلائیں, آپ عمران خان صاحب کو, نواز شریف کو اور آصف زرداری, تینوں کو اکٹھا بٹھا دیں, لائیو پروگرام کریں, آپ کو پتا چل جائے گا کس کے پاس پلان ہے, اور کہ ان کے پاس اگر پلان ہو بھی تو ول نہیں ہے. یو نو ایسے پلان کا کیا فائدہ ہے جس میں آپ ول, یو نو یہ رینٹل پاور جیسے پروجیکٹس کرتے ہیں جس میں انہیں پیسہ بنانا ہوتا ہے, کوئی پلان, کوئی ویژن پاکستان کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کرا دیں ٹی وی پہ بٹھا کے, پتا چل جائے گا. بالکل صحیح. اچھا, آپ سوشل میڈیا میرے ذہن میں اس سے آ رہا تھا, بڑا افیکٹو, آپ تو خود ٹیلی کمیونیکیشن میں ہیں, تو آپ یوز کریں گے تحریک انصاف اس کو آنے والے الیکشنز میں؟ سوشل میڈیا کو ہم بھرپور استعمال کر رہے ہیں, اوور 1 ملین ہمارے اس پہ سبسکرائبرز ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی تو اپلوڈ کی جا سکتی ہیں, اگر ٹیلی ویژن پروگرامز نہیں ہوتے تو اپنی پالیسیز ہمارا تو ہے سوشل میڈیا پہ, ہمارے سارے سیمینارز آپ کو مل جائیں گے. اور سوشل میڈیا کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کی جو آرگنائز ہوتے ہیں جلسے, اور جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا ٹیم, بہترین کام کر رہے ہیں. اوور 1 ملین ہمارے سبسکرائبرز آن فیس بک اینڈ ٹویٹر, اور لوگ, پھر ہماری لائیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. جلسہ جو ہے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے لیے زیادہ درد رکھتے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے بڑا فیل ہوتا ہے, وہ سب زیادہ پیسہ بھی بھیجتے ہیں پاکستان, کیونکہ 60 لاکھ اوورسیز پاکستانی وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں کوریج بھی اتنی میڈیا کبھی کبھی نہیں دیتا, تو پھر ہماری لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے, سوشل میڈیا ہمیں وہ کوریج دے رہا ہوتا ہے, لائیو سٹریمنگ چل رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک چیز جیسے نوجوان قیادت کو ایمفیسائز کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے شروع میں, اب وہ قیادت کا لفظ ذرا ہٹا دیا گیا ہے اور نوجوان الگ کر دیا گیا اور قیادت الگ کر دی گئی ہے. سو یہ اس سے ان نوجوانوں پہ کیا گزری ہے جنہوں نے قیادت کے شوق میں یا اس انسپریشن میں کہ وہ بھی کچھ کر سکیں گے جوائن کیا تھا پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں, قیادت ہے, ہمارا ISF ہے, ہمارا یوتھ ونگ ہے, سب نوجوان ہیں, وہ اپنے وہ لیڈرز ہیں, کئی لیڈرز ہیں ہماری پارٹی میں.
جو کہ بہت سارے لیڈرز اکٹھے نہیں رہ سکتے. There has to be. نہیں دیکھیں نا, لاہور کا ایک ISF کا الگ لیڈر ہے, اسی طرح باقی جگہوں کے, تو اس طرح لیڈرز نوجوان قیادت تو ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. اور میں بھی نوجوان ہی ہوں, اور میں CC میں بھی ہوں, میں سینٹرل پوزیشن بھی ایک رکھتا ہوں. مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا, کون لوگ آگے, مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے. اچھا ہاں, آئی تھنک ہمارے دیکھیں نا, لیڈر جو ہے نا آپ کا, لیڈر اتنا کمیٹڈ, ڈٹرمنڈ, جس کام میں ہارڈ پرسنل اچیومنٹ سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اقتدار میں آنے سے پہلے کیا کیا کر چکے ہیں, اقتدار میں آنے کے بعد. اچیومنٹس تو ڈاؤٹڈ ہیں, اسی لیے تو ان کا کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, اسی لیے تو لوگ ان کی پرسنالٹی کے پیچھے دیکھیں بہت ساری پاکستان چیزوں کے لیے کو انہوں نے کیا 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 ہے بغیر اقتدار میں آئے. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, اور اب پشاور میں کام ہو رہا ہے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں. نمل یونیورسٹی ہے جو بریڈ فورڈ کی ڈگری یہاں پہ ملتی ہے. نمل یونیورسٹی میں سمجھتے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں. ہیلتھ میں شوکت خانم ہے. پھر فنڈ ریزنگ آپ دیکھیں کہ ادھر خیر وہ اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اپنے, لیکن کوئی پیسے نہیں ڈالتا, کوئی اعتبار نہیں کرتے. لیکن عمران خان فاؤنڈیشن نے یہ جو سیلاب آیا تھا, حالیہ سیلاب, اس میں کتنا پیسہ اکٹھا کیا, اور عمران خان صاحب اس طرح کے بے شمار کام کر رہے ہیں جو کہ اقتدار میں آئے بغیر کر رہے ہیں. بالکل صحیح, یہ ان کا سوشل ورک ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, سیاست کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں, آپ کیسے آگئے سیاست میں؟ آپ تو ریڈیو پروگرامز اور اینکرنگ اور پریزنٹیشن اور ان تمام چیزوں, دیکھیں اس میں بھی آپ کا رابطہ تو عوام سے تھا. اچھا سیاست میں ان سب چیزوں سے پہلے آ گیا تھا. ہوا کیا کہ اچھا آپ کو ایک دور یاد ہوگا کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے جب کوئی بچہ کہتا تھا میں سیاست میں جا رہا ہوں, یا کوئی نوجوان کہتا تھا میں سیاست میں جا رہا ہوں, وہ پریشان ہو جاتے تھے, ان کے ذہن میں آتا تھا غلط کام کرنے جا رہا ہوں. ہاں, طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ ٹیرر وائلنس کے علاوہ کیا کرتی تھیں یونیورسٹیز میں؟ اسلحہ, وہ سمجھتے تھے غلط کام کر رہا ہے کوئی, وہی جو حال ہے, چور ہے, ڈاکو, سارے سیاست میں. تو سیاست کا ایک عجیب, حالانکہ اصل میں سیاست تو عبادت کا نام ہے. تو 96 میں جب عمران خان صاحب سیاست میں آئے تو آپ یقین کریں نوجوان آج بڑی فخر سے کہتے ہیں کہ میں سیاست میں ہوں اور میں تحریک انصاف میں ہوں. تو 96 میں جب تحریک انصاف آئی تو میں نے جوائن کر لیا, اور مجھے بڑا انکریج کیا گیا. مجھے عجیب سا لگا, میں سمجھتا تھا میں سیاست میں جا رہا ہوں, لوگ پتہ نہیں کیسا مجھے ٹریٹ کریں گے. لوگوں نے بڑا انکریج کیا, فیملی میں بھی اور باہر بھی بڑی انکریجمنٹ ملی کہ صحیح. تو 96 میں جوائن کر لیا تھا, کیونکہ ہمارے پاس پہلے اس لیے نہیں سیاسی تھے ہم کہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھا, پلیٹ فارم ہی نہیں تھا کہ ہم کس پارٹی کو جوائن کریں. تو جب عمران خان صاحب, اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا پاکستان کے نوجوانوں کو, اور خاص طور پہ خواتین بھی بڑی تیزی سے اب سیاست میں آ رہی ہیں. صحیح, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. باتیں تو بہت ساری ہیں اور جو کہ میں کرنا چاہ رہی تھی, لیکن وقت ہمارا جو ہے وہ اب ختم ہوا. آپ تشریف لائے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کی توسط سے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں کرنے کو ملی جو میں کر سکی, جو دل میں پیدا ہوتی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جاننے کی. نہیں بالکل, آپ کا شکریہ. میں خاص طور پہ آپ کے پروگرام کے تھرو سب نوجوانوں کو کہوں گا کہ یہ چھوڑ دیں کیا پارٹی کون سی پارٹی, آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں, پریکٹیکلی کچھ کریں. اور اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ پریکٹیکلی کریں گے, باتیں, تحریریں, تنقیدیں, سوری not that, you have to do something practically, تو پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا. God bless you. ہم رکیں گے ایک بریک کے لیے, خبروں کا وقت ہو گیا نیوز اسٹوڈیو کی طرف, اور اس کے بعد پروگرام کے باقی حصے سے آپ کے ساتھ ملاقات. میں نے آپ کو بتایا تھا آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں اپنے ایک ایسے مہمان سے جن کے بیٹے کو اسکیزوفرینیا کا مسئلہ تھا, اور انہوں نے, پوری فیملی نے مل کر اس کو بہت اچھی طرح سے حل کیا اور وہ ریکور کیے ہیں. وہ شیئر کریں گے اپنی اسٹرگل کی, اپنی اس کامیابی کی داستان کو ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ کہکشاں جو کہ کچن میں اپنی ریسیپی کے ساتھ ہم سے ملیں گی. سو بریک کے بعد آپ سے ملاقات.